مسجد میں 8:30 بجے جماعت ہوتی ہے تو 8:15 بجے اذان، اور اس وقت 8:20 ہو گئے ہیں۔ مغرب کی نماز سے لے کر اس وقت تک جتنی نظمیں، نعتیں، تلاوتیں اور بیانات ہوئے وہ الحمدللہ موضوع کے حوالے سے جس غرض کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا اس کے حوالے سے جتنی گفتگو ہونی چاہیے تھی الحمدللہ کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ اب میں صرف 5 منٹ میں ایک بات کہتا ہوں۔ ابھی 20 منٹ ہے، 25 پر اذان کہیں گے، 5 منٹ اذان کے، اتنی دیر میں جن دوستوں نے وضو کرنا ہے وہ وضو کر لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ٹھیک 8:30 بجے ہمیشہ کی طرح آج بھی جماعت کھڑی ہو جائے۔ اب میں ایک بات جو کہنی ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کے متعلق پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا۔ وہ 1974 تھا، آج آپ اور میں 2021 میں بیٹھے ہیں، تقریباً 47 سال ہو گئے، اور اگر کسر کو حذف کر دیں تو پھر یہ 50 سال بنتے ہیں، گویا نصف صدی۔ جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو وہ جناب بھٹو صاحب کا زمانہ تھا۔ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، اور ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد پھر بے نظیر، پھر میاں صاحب، پھر بے نظیر، پھر میاں صاحب، اس کے بعد پھر جناب پرویز مشرف ہے، اور پرویز مشرف کے بعد جناب زرداری صاحب ہیں، اور زرداری صاحب کے بعد پھر نواز شریف، نواز شریف کے بعد پھر خاقان عباسی، اور آج کل بھی ایک صاحب ہیں، تو یہ 50 سال بنتے ہیں تقریباً۔ اس 50 سال کے زمانہ میں روئے زمین کے تمام تر جو کافر ممالک ہیں پوری قادیانیت نے ان کے سامنے ماتھا ٹیکا، ناک رگڑے، ان کے تلوے چاٹے، ان کے بوٹ پالش کیے۔ دنیا جہان کی کوئی ایسی ذلت نہیں جو قادیانیت نے قبول نہ کی ہو، لیکن برابر 50 سال میں ہمارے حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہوتا رہا کہ آپ کسی نہ کسی طرح اس قانون کو ختم کر دیں جو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون منظور ہوا ہے، کسی طرح اس قانون کو ختم کر دیں۔ نصف صدی دنیا کے پورے کفر نے اس پر مل کر زور لگایا، لیکن آپ سب دوستوں کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، اس 50 سال میں روئے زمین کے کفر نے مل کر نصف صدی تک لڑائی لڑنے کے باوجود آج تک وہ اس قانون میں ایک زیر زبر کا فرق نہیں کر سکے۔ اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے تحت میں خدشہ پیدا ہوا کہ یورپی یونین نے ہماری گورنمنٹ کو کہا کہ تحفظ ناموس رسالت کے جو مجرم ہیں جنہوں نے اہانت رسول کا معاذ اللہ ارتکاب کیا تھا، گورنمنٹ ان کو رہا کرے۔ گورنمنٹ نے ان کو رہا کر دیا۔ ہمیں خدشہ لاحق ہوا
کہ اگر گورنمنٹ آج بیرونی دنیا کے کہنے پر تحفظ ناموں سے رسالت کے مجرموں کو رہا کر سکتی ہے تو اندیشہ تھا اس بات کا کہ کہیں وہ اس قانون کی طرف غیر ممالک کے کہنے پر اس قانون کو ختم کرنے کے درپے نہ ہو جائے۔ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ اس خدشے کے پیش نظر ہمیں چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ بولنا چاہیے تھا۔ تم خوب آدمی ہو، مجھے کہتے ہو بولنا چاہیے تھا، خود تم بولتے نہیں۔ میرے ساتھ بولو بھائیو، بولنا چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ بولنا چاہیے تھا۔ بس اللہ کا نام لے کر 6 ستمبر کی شام کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جہلم سے لے کر پشاور تک اس علاقے کو وہاں اکٹھا کریں گے اللہ کے فضل سے، اور 7 ستمبر کو جہلم سے لے کر قصور تک اور قصور سے ہارون آباد اور خوشاب تک اس خطے کو یہاں پر اکٹھا کریں گے، اور انشاءاللہ زور سے کہتے ہیں انشاءاللہ، اور بلند آواز انشاءاللہ۔ اللہ جس کو جتنی توفیق دے اللہ کا نام لو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کریں گے انشاءاللہ، اور بلند آواز انشاءاللہ۔ ہم دوست دشمن پر 7 ستمبر کو آپ حضرات کے مینار پاکستان پہ کسی سے کوئی ہماری ذاتی لڑائی نہیں، عداوت نہیں، یہ دین کی بات ہے۔ اپنے برائے سب پر یہ واضح کریں گے کہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، محمد عربی کی عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا، زور کے ساتھ کہہ دیں نہیں کیا جا سکتا، ایسے نہیں ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے زور سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کی خاطر میرا یہ مطالبہ نہیں کہ آپ دوست اس کانفرنس میں شریک ہوں، آپ نہ شریک ہوئے تو کون شریک ہوگا۔ میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ میں سے کا ہر دوست اس کانفرنس کا چلتا پھرتا اشتہار اور داعی بن جائے، اس کے مبلغ بن جاؤ، اس کام کو آگے اپنا کام سمجھو، اس یقین کے ساتھ کہ اگر ایک قدم آپ اس کی طرف بڑھیں گے تو رب کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے تمہیں سینے سے لگائے گی۔ تو آپ انشاءاللہ 7 ستمبر کے آج سے لے کر 7 ستمبر تک اس کانفرنس کے لیے تیاری کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی اذان ہوتی ہے، آپ وضو کر لیں، 2 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کرتے ہیں، دعا آخر میں ہوگی۔ چل بھئی اذان دے۔